اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی حد تک ہم تجوید کے اسباق کر چکے۔ اب جو قرآن مجید میں سب سے اہم چیز ہے علامات وقوف، جو کہ قرآن مجید کے اینڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، ان کے مختلف نشان ہوتے ہیں کہ وہاں پہ رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا چاہیے، تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم انہی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک علامت آتی ہے دائرے کا نشان، جو کہ قرآن مجید میں عام ہے۔ یہ آیت کے ختم ہونے کا نشان ہوتا ہے۔ یہ علامت جو ہے کہ یہاں پہ ایک آیت مکمل ہو گئی، اس پر وقف کرنا مستحب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو وقف کی علامت آتی ہے وہ وقف النبی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین آیت کے فرض سے ہر آیت پر وقف فرمایا، اور آیات کے علاوہ درمیانی آیا میں بھی وقف فرمایا۔ تو یہ وقف اجازت وقف کی غرض سے تھا۔ اس وقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ابتدا فرماتے تھے۔ اس وقف کو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ وقف بھی مستحب ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک میم کا نشان آتا ہے، میم لگا ہوتا ہے۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اور میم لفظ لازم کا مخفف ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ قرآن مجید کے معنی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، تو اس لیے یہاں پہ وقف ضرور کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو وقف کی علامت آتی ہے وہ طوا کی ہے، یعنی طوا لکھا ہوتا ہے۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، لفظ مطلق کا مخفف بھی ہے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے، یعنی ابھی جو بات بیان ہو رہی ہوتی ہے قرآن مجید میں، وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ نشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نشان پانچواں آتا ہے وقف کی علامت، وہ جیم کی ہے۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ جیم لفظ جائز کا مخفف ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ یہ علامت ایسے مواقع پر ہوتی ہے جہاں لفظی تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی آگے اس کا لفظوں کا تعلق نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں ہم۔ چھٹے نمبر پہ جو ہمارے پاس وقف کا نشان ہے وہ ذا کا لفظ ہے۔ یہ علامت وقف مجوز کی ہے، اور یہ علامت ایسے مواقع پر ہوتی ہے جہاں پہ لفظی تعلق ختم ہونے میں ضعف پایا جائے، اور اس پر وقف کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہے، مگر وقف نہ کرنا اس پہ بہتر ہے۔ 7 نمبر پہ ہمارے پاس جو وقف کی علامت آتی ہے وہ صاد کی ہے۔ یہ علامت وقف مرخص کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت، یعنی اگر سانس بند ہو جائے تو وقف کر سکتے ہیں، ورنہ ملا کے پڑھیں گے، یعنی وصل کریں گے۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ لام الف لا ہے، اور یہ علامت وقف قبیح کی ہے، اور اس بات کی یہ خبر دیتی ہے کہ یہاں پر وقف ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتفاق سے سانس چھوٹ جائے تو پھر پیچھے سے ہم اعادہ کریں گے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اور اعادہ اس علامت پر نماز اور غیر نماز میں واجب ہے، یعنی پیچھے سے ہم ضرور دو لفظ اس کے ساتھ اپنی تلاوت میں ملائیں گے۔ 9 نمبر پہ ہمارے پاس ایک علامت آتی ہے دائرہ، اور اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہوتا ہے۔ یہ علامت وصل کی ہوتی ہے۔ اس جگہ سانس کی تنگی کی وجہ سے وقف جائز ہے اور اعادہ جائز نہیں، یعنی ہم دوبارہ پیچھے سے نہیں پڑھیں گے، لیکن یعنی ہم لوگ وقف کر سکتے ہیں۔ 10 نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ صاد لام اور بڑی جے صلے لکھا ہوتا ہے۔ الوصل الاولیٰ بہتر ہے، اور یہ الوصل الاولیٰ کا مخفف ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا جائز ہے، یعنی یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، یہاں پہ ہمیں ملا کے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس جو علامت آتی ہے وہ قوف، یعنی قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ اس علامت کا اشارہ اس طرف ہے کہ بعض قاریوں کے نزدیک وقف ہے، اور اکثر کے نزدیک جو ہے وہ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔